بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے یا پھر 3 ہوتی ہے؟ اس حوالے سے افراد و تفرید پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے 3 موقف پائے جاتے ہیں۔ 3 موقف کون کون سے ہیں اور کیا ہے، ان کے دلائل کیا ہیں، انشاءاللہ مختصر ٹائم کے اندر آپ کے سامنے مکمل وضاحت کریں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلا موقف علماء احناف کا ہے۔ علماء احناف میں بھی کچھ علماء احناف ہیں جن کا موقف ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہے وہ 3 ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور ایک ٹائم میں 3 دفعہ اس نے بول دیا، یا ایک ٹائم میں 3 دفعہ اس نے لکھ کے دے دیا، یا کسی بھی طریقے سے ایک ٹائم میں اس نے 3 طلاق دے دی ہے، تو بس ان کے نزدیک اب 3 طلاق ہو گئی ہیں، اب کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ یہ علماء احناف کا موقف ہے، جس کے اوپر وہ دلیل پیش کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا تھا کہ ایک ٹائم میں جو شخص 3 طلاق دے گا اس کے 3 ہی کاؤنٹ ہوں گی۔ اب اس کو انہوں نے شریعت بنا لیا ہے، اور شریعت بنا کے لوگوں کے گھر برباد کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا موقف ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، جس حوالے سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ دوسرا موقف ہے قرآن و سنت کا، وہ بتا دیتے ہیں۔ دوسرا موقف قرآن و سنت کا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ایک ٹائم میں 3 طلاق دیتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کے اندر واضح طور پہ اس بات کا ثبوت ہے۔ سورۃ الطلاق اس کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے امت سے فرما دیجئے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو عدت کے اندر طلاق دیا کرو اور عدت کو شمار کرتے رہا کرو۔ اب عدت کے اندر طلاق دینے کا کیا مطلب ہے؟ عدت کے اندر طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق ہوتی ہیں اور ہر طلاق کی عدت جو ہے نا وہ ایک حیض ہوتی ہے یا ایک طہر ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک طہر کے اندر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، دوسرے طہر کے اندر دوسری طلاق دے، تیسرے طہر کے اندر تیسری طلاق دے، اب 3 طلاق ہو چکی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ طلاق عدت کے اندر دو اور عدت کو شمار کرتے جاؤ، یعنی 3 طلاقیں 3 ہیں اور اس کی جو عدت ہے وہ بھی 3 طہر ہے، یعنی ہر ایک طلاق کی عدت ایک طہر ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو پہلی طلاق کی عدت کے اندر ہی دوسری بھی دے دے اور تیسری بھی دے دے اور تینوں کاؤنٹ ہو جائیں، تینوں کی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع کے 2 سال میں جو شخص بھی اپنی بیوی کو طلاق دیتا، ایک ٹائم میں 3 طلاق، اس کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا۔ مسند احمد کے اندر بھی حدیث ہے، حضرت رکان رضی اللہ عنہ والی، جنہوں نے اپنی بیوی کو ایک ٹائم میں 3 طلاق دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے کیسے طلاق دی؟ انہوں نے فرمایا کہ طلقتھا ثلاثا، میں نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وضاحت کے ساتھ سوال کیا، افی مجلس واحد، کیا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں اللہ کے رسول، ایک مجلس میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلک واحدہ فرجعها ان شئت، آپ نے فرمایا تو ایک ہے، رجوع کرنا چاہتے ہو رجوع کر سکتے ہو۔ واضح طور پہ یہی ہے کہ ایک ٹائم میں صرف اور صرف ایک طلاق ہو سکتی ہے۔ بہرحال بات کو مختصر کرنا ہے، پہلا موقف علماء احناف کا ہے، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قانون کو شریعت بنا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم میں اگر کوئی شخص 3 طلاق دیتا ہے تو بس اس کی 3 طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ حلالہ کروائے، حلالہ کروا کے پھر دوبارہ سے اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے۔ دوسرا جو موقف ہے وہ قرآن و سنت کا ہے۔ قرآن و سنت کا کیا ہے؟ ایک ٹائم میں صرف اور صرف ایک طلاق ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ طلاق نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، تیسرا موقف جو اصل ہمارا مدعا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہے وہ ایک ہوتی ہے، جیسے قرآن و سنت کا موقف ہے، یعنی ایک ٹائم میں اگر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو ان کے نزدیک ایک طلاق کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اب اگلی طلاق کی عدت کے اندر وہ دوسری طلاق دے گا
تو پھر دوسری ہوگی، پھر تیسری طلاق کی عدت کے اندر تیسری طلاق دے گا تو پھر 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اب یہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو پہلے طور کے اندر پہلی طلاق کی عدت کے اندر پہلی طلاق دیتا ہے، دوسری میں دوسری، اور تیسری طلاق کی عدت میں تیسری طلاق دیتا ہے، تو ان کے نزدیک یہ 1 طلاق ہوتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ پھر وہ اس کا دوبارہ سے نکاح ہوگا، پھر وہ اسی طریقے سے جیسے اس نے پہلی دفعہ طلاق دی تھی علیحدہ علیحدہ، پھر اگلی مرتبہ پھر اس طرح ایک ایک کر کے طلاقیں دے گا، 3 طلاقیں ہو جائیں گی، پھر دوسری مرتبہ نکاح کرے گا۔ اب دوسری مرتبہ نکاح ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر اس نے پھر وہ علیحدہ علیحدہ کر کے طلاق دے دی ہیں تو اس کی 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ یہ جو موقف ہے یہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے یہ تو ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ اوقات کے اندر 3 طلاق دی جائے تو پھر جو ہے نا وہ 3 طلاق وہ ایک ہوگی، پھر نکاح ہوگا، پھر اگلی مرتبہ، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے 3 طلاق کو 3 نکاح سمجھ لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو الطلاق مرتان فرمایا ہے، یا یہ جو 3 طلاق کا اختلاف چل رہا ہے، یا علماء میں ایک 3 طلاق کا ایک جو ایسے سمجھ اصطلاح پائی جاتی ہے، ایسے سمجھ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس کو 3 طلاق کو 3 نکاح کے اندر انہوں نے تبدیل کر دیا کہ پہلے نکاح ہوا تھا، اب پھر ایک ایک کر کے پھر طلاق دے گا تو پھر دوسرا نکاح ہوگا، پھر ایک ایک کر کے پھر دے گا، پھر تیسرا نکاح ہوگا، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ قرآن و سنت میں بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، کہیں سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا کہاں سے متن نکال لیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ بہت سارے لوگ جنہوں نے علیحدہ علیحدہ اوقات میں 3 طلاقیں دی ہوتی ہیں، اپنی بیوی کو ایک دفعہ طلاق دی، کچھ عرصے کے بعد پھر دی، کچھ عرصے کے بعد پھر دی، تو اس کی 3 طلاقیں ہو گئیں، یا پھر کوئی درمیان میں رجوع بھی کرتا رہا ہے، پہلے طلاق دی رجوع کر لیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کر لیا، اب تیسری دفعہ اس نے طلاق دی ہوئی ہے، تو وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں بھائی معذرت کے ساتھ آپ کی 3 طلاق ہو چکی ہے، تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کلپ ہمیں بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ابھی جو حل ہے دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ بھائی دیکھیں قرآن و سنت میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا اس حوالے سے موقف ہے، علماء میں صحابہ سے لے کے اب تک کوئی ایک ایسا فرقہ بھی اس چیز کو آن نہیں کرتا، اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اس موقف کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہے۔ تو ہم آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ جو موقف ہے یہ بالکل غلط ہے، قرآن سنت کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا طلاق کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا، جہاں تک بھی ممکن ہوا ہم آپ کا مسئلہ سنیں گے تسلی کے ساتھ، اور سن کے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل بھی کروائیں گے۔